ہلر 1889-1945 آسٹریلیا کے شمالی قصبے برونم MS کے والد ایولی ہلر ایک ٹیکس کلیکٹر تھا۔ موجودہ تصور کے برعکس اس کے آباء و اجداد یہودی نہیں تھے۔ 1908 ہلر وینیا میں آ کر آباد ہو گیا۔ ورثے میں ملی خطیر دولت لٹانے کے بعد اگلے ہی برس وہ بے گھر افراد کی پناہ گاہ میں ایک لاش شخص کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ ہلر مئی 1913 تک وینیا میں ہی رہا۔ 1913 ہلر نے مئی میں جرمنی کے شہر میونخ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے اگلے برس ہلر پہلی عالمی جنگ میں لڑنے کی خاطر جرمن فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 1918 ہلر بیلجیم میں پیرس کے نزدیک مسٹرگیس کے ایک حملے میں جزوی طور پر بینائی سے محروم ہو گیا۔ ایک فوجی ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران عارضی جنگ بندی کی خبر ہلر تک پہنچی۔ پہلی عالمی جنگ کے ہلر اور جرمنوں پر گہرے اثرات ہوئے۔ تنازع اور تقسیم پر مبنی اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک برقرار رہے، جن کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ اور اس کی آڑ میں کیے جانے والے قتل عام کے حالات پیدا ہوئے۔ 12 ستمبر 1919 ہلر جرمنی ورکرز پارٹی کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ یہ وہی پارٹی تھی جو بعد میں ہلر کی قیادت میں نازی پارٹی کی شکل اختیار کی گئی۔ ہلر جرمن ورکرز پارٹی کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کرتا ہے۔ یہ وہی پارٹی تھی جو بعد میں ہلر کی قیادت میں نازی پارٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ 8 سے 9 نومبر 1923 ایڈولف ہلر اور نازی پارٹی کی سرکردگی میں ایک اتحادی گروپ بیویریا کی حکومت کا تخت الٹنے کی کوشش کرتا ہے اور قومی انقلاب کا آغاز کرتا ہے۔ یہ نام نہاد بہرحال پش ناکام ہو جاتا ہے۔ ہلر اور دیگر افراد کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 1923-25 ہلر کو غداری کے جرم میں 5 سال قید کی سزا ہو جاتی ہے، البتہ وہ صرف 1 سال قید میں گزارتا ہے۔ قید کے دوران وہ اپنی کتاب مائن کیمپ یعنی میری جدوجہد لکھتا ہے۔ یہ مشہور کتاب نازیزم کے اہم حصوں اور اس کے نسلی نظریات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کتاب کی 2 اشاعتیں 1925 اور 1926 میں ہوئیں اور ہلر کے اقتدار کے پہلے سال 1933 میں اس کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ 1925 ہلر SS محافظ دستے کی تشکیل کرتا ہے۔ نازی اقتدار کے دوران SS نہ صرف پولیس فورس اور حراستی کیمپوں کا نظام کے نگران تھا، بلکہ سیکیورٹی، رنگ و نسل کی شناخت، آبادکاری، آبادی سے متعلق پالیسی اور انٹیلیجنس کی نگرانی بھی اسی کے ذمہ تھی۔ 10 اپریل 1932 ہلر جرمنی کی صدارت کے منصب کے لیے بزرگ امیدوار جنرل پال ون ہنڈنبرگ سے شکست کھا جاتا ہے۔ جنوری 1933 نازی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اور ایڈولف ہٹلر چانسلر مقرر ہو جاتا ہے۔ 23 مارچ 1933 تخریب پسندوں کی طرف سے جرمن پارلیمنٹ کی عمارت رائخ ٹاگ کی آتش زدگی کے بعد جرمن پارلیمنٹ نے قوم کی تباہی اور رائخ کے قانون کی توثیق کر دی، جسے عرف عام میں انیبلنگ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قانون چانسلر کی حیثیت سے ہٹلر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو پارلیمنٹ کی منظوری کے حاصل کیے بغیر شروع کر کے نافذ کر سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے جرمنی میں حقیقی طور پر ہٹلر کی آمریت قائم ہو گئی۔ 30 جون سے 2 جولائی 1934 ہٹلر کے حکم پر نازی لیڈر SA کی قیادت کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور دیگر سیاسی مخالفین کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس اقدام کے ذریعے نازی حکومت اور جرمن فوج کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوتا ہے، جس کے ذریعے نازی طاقت مستحکم ہو جاتی ہے اور ہٹلر کو جرمنی کا فیور ہیئر یعنی رہنما قرار دیا جاتا ہے۔ یوں ہٹلر کو مکمل اختیار اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ موسم گرما 1936 ہٹلر برلن اولمپکس 1936 کا افتتاح کرتا ہے۔ یوں جرمنی کا دونوں یعنی موسم سرما اور موسم گرما کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کا نادر موقع میسر آتا ہے۔ نازی جرمنی 1936 میں اولمپک کھیلوں کو پروپیگنڈے کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نازی حکومت کی طرف سے یہودیوں اور روما خانہ بدوش افراد کی قتل عام اور جرمنی میں بڑھتی فوجی قوت کو چھپاتے ہوئے ایک نئے مضبوط اور متحد جرمنی کی تصور کو فروغ دیتے ہیں۔ 1938 ہٹلر 29-30 ستمبر 1938 کو جرمن کے شہر میونخ میں ایک کانفرنس کے دوران برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے، جس میں یہ ممالک جرمنی کی طرف سے امن کی ضمانت پر سوڈیٹن لینڈ پر جرمن قبضے پر رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 6 ماہ بعد ہٹلر چیکوسلوواکیہ اور ریاست پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ 12 مارچ 1938 جرمن فوجیں آسٹریا کی طرف مارچ کرتی ہیں۔ جرمن فوجیں دوپہر کے وقت آسٹریا جرمن سرحد پر واقع ہٹلر کے آبائی شہر برونو آن دی ان پار کر لیتی ہیں۔ دوسرے روز آسٹریا کے جرمن سلطنت میں ادغام کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ 15 مارچ کو ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت وینیا میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں 2 لاکھ افراد اس کا استقبال کرتے ہیں۔ 23 جنوری 1939
जनवरी 1939 में जर्मन पार्लियामान में एक तकरीर के दौरान हिटलर कहता है कि एक और जंग यूरोप से यहूदियों का खात्मा कर देगी। 23 अगस्त 1939 को जर्मन और सोवियत वज़राए खारजा रिबेनट्रॉप और मोलोटोव जर्मन सोवियत मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। इस मुआहदे के बुनियादी शर्त 10 बरस तक अदम जारियत का समझौता था, जिसके मुताबिक इस पर दस्तखत करने वाला हर मुल्क इस मुद्दत के दौरान किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा। 1 सितंबर 1939 नाज़ी जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है और यूं दूसरी आलमी जंग का आगाज़ कर देता है। मौसम खज़ां 1939 या अवाइल जनवरी 1940 एडोल्फ हिटलर रहमतुल्लाह मौत के प्रोग्राम पर खुफिया तौर पर दस्तखत करता है। इस प्रोग्राम के मुताबिक जर्मनी और उसके ज़ेर तसल्लुत मुल्कों में रहने वाली जहनी और जिस्मानी माजूरों के मरीजों को मौत दे दी जाती थी। ये वाहिद वाक़या है जिसमें हिटलर ने कत्ल आम के इजाज़तनामे पर दस्तखत किए। 1941 में एडोल्फ हिटलर, हाइंज़ हिमलर, राइनहार्ड हेड्रिच और दीगर कलीदी जर्मन हुकाम यूरोप के यहूदियों की नस्ल कशी का फैसला करते हैं। 22 जून 1941 जर्मन फौज ऑपरेशन बारबेरोसा के तहत सोवियत यूनियन पर हमला करती है। यूरोप में अपने फतवाहात के बरक्स हिटलर और दीगर नाज़ी लीडर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग को नस्ली और नज़रियाती सतह पर देखते हैं। 11 सितंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के नतीजे में नाज़ी जर्मनी और इसके हलीफ मुल्क इटली अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। बावजूद उसके कि अमेरिका ने जंग का ऐलान सिर्फ सल्तनत जापान के खिलाफ किया था, उसके एक साल के अंदर अमेरिका के ज़मीनी फ़ौज के दस्ते शुमाली अफ्रीका में जर्मन फ़ौजियों के खिलाफ लड़े। 9 जून 1942 हिटलर एसएस के सेकेंड इन कमांड राइनहार्ड हेड्रिच की मौत के बाद चेक आबादी के खिलाफ तादवी कार्रवाइयों का हुक्म देता है। लेडिज और लीजा के कब्जे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए जाते हैं और उनके शहरियों को या तो कत्ल आम किया जाता है या फिर इन्हें जलावतन कर दिया जाता है। 31 जनवरी से 2 फरवरी 1943 कई माह तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई और भारी जानी नुकसान के बाद दूसरी आलमी जंग एक नाजुक मोड़ में दाखिल होती है और जर्मन फौज की बाकी मानदा 91,000 फौजी साल्टनग्राड के मुकाम पर हथियार डाल देते हैं। यूं हिटलर का सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का ख्वाब रिजा हो जाता है। 6 जून 1944 इत्तेहादी फौजियाँ फ्रांस के नॉर्मंडी साहिलों पर कामयाबी से उतर जाती हैं और जर्मनों और हिटलर की हुकूमत के खिलाफ दूसरा महाज खोल देती हैं। 20 जुलाई 1944 हिटलर फौजी और सेवल एहलकारान की तरफ से कत्ल की कोशिश में बच जाता है। इस कोशिश की नाकामी और मुतवक्का तौर पर हुकूमत का तख्ता उलटने के मंसूबे की वजह से 7,000 के लगभग अफराद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 5,000 को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 30 अप्रैल 1945 हिटलर पेशकदमी करने वाली सोवियत फौजियों की तरफ से गिरफ्तार होने के बजाय बर्लिन के एक बंकर में खुदकुशी कर लेता है। 1945 बैनुल-अक़वामी फ़ौजी अदालत फैसला करती है कि एडोल्फ हिटलर, हाइनरिच हिमलर और जोसेफ गोएबल्स और इनकी अदम मौजूदगी में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इन तीनों अशख़ास ने जंग ख़त्म होने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। बैनुल-अक़वामी फ़ौजी अदालत ने यह फैसला इसलिए किया कि मुकदमा चलाए जाने की सूरत में यह हो सकता है कि ये तीनों अफराद अब भी ज़िंदा हैं। तो आज का ये टॉपिक था, हमारे पास ये हिटलर का था और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह दीगर हिस्ट्री के कहानियों के साथ आपके साथ